24 hours a day, 365 days a year. This is Salam Radio. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر لسنرز اور جو لوگ ہمیں لائیو یوٹیوب اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو پیغام قرآن کا ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم قرآن کی تفسیر اور اس کے ترجمے پر ڈسکشنز کرتے ہیں. پیٹربرا کے لوکل امام اور کافی جانی مانی شخصیت حافظ محمد رشید نعمانی صاحب ہمارے ساتھ آج ہیں، اور ان کی کتاب پیغام قرآن، جس کے ٹاپکس اور جس کی تفسیر کے تھرو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیغام تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پہنچے، جس میں قرآن کو سمجھنے کا ایک بڑا یونیک جو ہے وہ اپروچ دکھائی ہے نعمانی صاحب نے، جس میں قرآن کو ایک بلڈنگ کی صورت میں انہوں نے اسٹرکچر دیا ہے، جس میں عام سمجھنے والے کے لیے اور کسی بھی اردو پڑھنے والے کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور کتاب ہے. اس پروگرام کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم آج جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ کنٹینیوشن ہے پچھلے پروگرام کی، جس میں ہم سورہ الفاتحہ کی آیا بائے انالیسز، اس سورہ فاتحہ کا زمان نزول، سورہ فاتحہ کے فضائل، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے خاص نکات اور غور و فکر کرنے اور ریفلیکشن پوائنٹس، ان ادر ورڈز، کہ ہم سورہ فاتحہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے میں نعمانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ایک دفعہ پھر ٹائم نکالا اور اپنی بھرپور جو نالج ہے اس کے ساتھ ہمیں شیئر کرنے کا موقع دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. انگلینڈ میں تو اب سرد موسم شروع ہو گیا ہے. ہاں جی بالکل. اور آج ہمیں کافی فیل ہوا ہے، اس لیے ہم نے تھوڑا آج انتظام کیا ہے کہ تھوڑا سردی سے بچا جائے. بالکل. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس کو شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ. تو نعمانی صاحب، جیسے کہ میں نے پروگرام کا آغاز کیا کہ ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، اور آج سورہ الفاتحہ کے آیا بائے انالیسس کہ ہر آیا سے ہم جس طرح اپنے کتاب میں اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے نکات و غور و فکر، اور اس کے بعد کچھ سوالات ہم کریں گے. اور آج ہم لسنرز اور ویئرز کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات کا جواب جو ہے وہ ہم آپ کو لائیو بھی دے سکیں گے اف یو ہیو اینی کویشچنز انشاءاللہ. تو سب سے پہلے نعمانی صاحب، اگر ہم پہلی 3 آیات کا جائزہ لیں تو اگر آپ لسنرز کو اور ویورز کو یہ بتائیں کہ پہلی 3 آیات کو ہم کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں. اور مجھے کافی انٹرسٹنگ سی فیلنگ ہو رہی ہے کافی دنوں سے، جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا، کہ پونڈر کرنے کا اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کا یہی اصل طریقہ ہے کہ ایک آیا کو آپ پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں اور اس کو پھر اس کو فیل کریں، کیونکہ اس سے پھر آپ کی کنیکشن بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اوبیسلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ وی ڈونٹ ہیو اے کلو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں پڑھیں میجورٹی. تو بسم اللہ، اگر آپ ان آیات سے شروع کریں، پہلی 3 آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین. بہت شکریہ. سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، جی، ان سے یہ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کان قراءتہ حرفا حرفا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرف کو، ہر لفظ کو جدا جدا کر کے اس کو کلیئرلی پڑھتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھ کے بتایا سورۃ الفاتحہ کہ وہ پڑھتے تھے الحمد للہ رب العالمین ثم وقفا الرحمن الرحیم ثم وقفا مالک یوم الدین ثم وقفا، یعنی ہر آیت کے اوپر وقف کرتے تھے. یہ اصل سنت، یہ طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے ایک ایک آیت کے اوپر رک کر پڑھا جائے، جی، وقف کیا جائے. ہمارے یہاں ایک ہی سانس میں وہ پڑھنے کے بھی کچھ سٹائل وغیرہ ہو گئے ہیں، مستعمل یا مروج ہو گئے ہیں. یہ کلچر، یہ رواج ہے. جو سنت طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یعنی جلدی نہیں پڑھا جائے. ترتیل کی معنی یہی ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بات آپ نے کی ہے کہ معنی کے اوپر غور و فکر کرنا. اگر ہم معنی کے اوپر غور و فکر کریں تو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں یہ ایک پورا معنی کا سمندر اپنے اندر رکھتی ہیں. مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ الحمد، یعنی عربی زبان میں الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے. جی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب رب کے 4 معنی ہیں کہ وہ جو جس نے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، خالق. جی، اور پھر وہ جو مالک ہے، جو اونر ہے. اور تیسرے معنی ہے کہ جو پرورش کر رہا ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے. اور صرف ہمیں نہیں بلکہ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی دنیا ہے، پرندوں کی دنیا ہے، درختوں کی دنیا ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، جنات کی دنیا ہے، اور کتنے عالم ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو ان سب کو کی پرورش وہ کر رہا ہے، ان سب کو مینٹین اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حمد کے معنی تو تعریف کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ساری صفات ہیں بلند اور اعلیٰ، لیکن اس کے ایک معنی شکر کے بھی ہیں. جیسا کہ ہم عام طور پہ اردو میں اس کو شکر کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم اس طرح سے کہتے ہیں. تو شکر کے معنی اصل میں یہ ہے کہ حمد تعریف تو اس لیے ہوتی ہے کسی چیز کی کہ وہ چیز پرفیکٹ ہے، خوبصورت ہے، بہترین ہے. تو ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ اعلیٰ ترین ہے، چاہے وہ پھول ہوں، چاہے وہ باغات ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، کوئی بھی سینری ہو، آبشاریں ہوں، نہریں ہوں، جھرنے ہوں. لیکن جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اصل میں مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے. سورج میرے لیے طلوع ہوتا ہے، جی، بارش میرے لیے برستی ہے، پھول میرے لیے کھلتے ہیں، پرندے میرے لیے چہچاتے ہیں. اس لیے ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سارے کا سارا شکر بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. جی، جو نہ صرف یہ کہ مجھے جو میں سانس لے رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے پال رہا ہے، بلکہ پوری کائنات کو پال رہا ہے. تو پہلا جملہ ہی دیکھیں کہ کتنا اگر اس ڈیپتھ ہے اس سوچ سے اور اس تخیل سے، تصور سے ہم اس کو پڑھیں کہ ان نعمتوں کو یاد کریں، اپنے آنکھوں کی نعمتوں کو، ہاتھوں کی نعمتوں کو، بولنے کی نعمت کو، فیملی کی نعمت کو، اور پھر دل کی گہرائیوں سے ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین. تو کیسے وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس پہلی 3 آیتوں میں ہمیں آپ نے بہت زبردست جو ہے وہ مفہوم سمجھایا ہے. اب 4تھی آیت پہ چلیں یا آپ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم تو الرحیم الرحمن کے بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا یہ اصل میں جو ہے نا وہ مبالغے کے سیغے ہیں. الرحمن اس طرح جیسے طوفان ہے، عطشان ہے، غضبان ہے. جی، اس کا مطلب ہے ایکسٹریملی کوئی شخص، کسی کو غصہ آ گیا، ایکسٹریملی کوئی کسی کو پیاس لگ گئی، یا دریا اپنے کناروں سے باہر نکل گیا، طوفان آ گیا. ایک تو ہوا عام نارمل ہے نا، ایک وہ ہوا ہے جو چھتوں کو اکھاڑ دیتی ہے، جو درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، بالکل وہ طوفان، یعنی جس کا کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے زیادہ گزر جانا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ شدت سے، جوش سے، کثرت سے، ولولے سے آتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے. ایسی رحمت ہے کہ جس میں ایک طوفان کسی کیفیت ہے، ایک ابلتے ہوئے چشمے کی، ایک بہتے ہوئے دریا کی سی روانی ہے. لیکن یہ ہے کہ
الرحیم فعیل ان کے وزن پر ہے جس میں تسلسل اور کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، چونکہ اصل میں انسانوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ صفات رحم کی ہوتی ہیں جی ہمارے اندر بھی رحم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی اس سردی میں ہمیں اگر کوئی بھوکا آدمی مل جائے یا کوئی ہوم لیس مل جائے تو ہم کہیں گے جی چلیں آج رات ہمارے پاس ٹھہر جائیں، لیکن دوسرے دن تیسرے دن ہم کہیں گے بھائی اب جاؤ، ہمارا رحم ختم ہو جائے گا، چونکہ انسان کی جو برداشت ہے یا اس کی ایک لمٹ ہے جی. لیکن الرحمن کے ساتھ الرحیم لایا گیا کہ اس کی جو رحمت ہے وہ لمٹ لیس ہے، اس کا کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ مسلسل جاری رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں ہے. تو وہ جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بھی وہ رزق دیتا ہے، ان کو بھی وہ پال رہا ہے، ان کی بھی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے. جی جی. تو یہ اس میں رحمان الرحیم اس کی مزید صفات بیان کی گئی. اور پھر یہ کہ مالک یوم الدین، اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا. مالک کا مطلب ہے آنر، کہ فائنل ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت کے دن. الدین کا مطلب ہے جزا و سزا یا ریوارڈ یا پنشمنٹ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، یہاں امتحان کے لیے ہم ہیں. کیونکہ اگر دنیا کے بارے میں نقطہ نظر غلط ہو جائے گا، کوئی اگر یہ سمجھے گا کہ دنیا اس لیے ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور عیاشی کرو، انٹرٹین یور سیلف، پھر وہ کبھی سنجیدہ زندگی نہیں گزارے گا، کبھی وہ فکر مندی والی زندگی یا احتیاط والی تقوی والی زندگی کہتے ہیں وہ نہیں گزارے گا، کیونکہ بس مجھے عیاشی کرنی ہے. دوسرے کو اگر دوسرا جائے جہنم میں نے تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی کی، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ بور بھی ہو جاتا ہے. ایک چیز جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس وہ جستجو نہیں رہتی. وہ چاہتا ہے کہ اب میں کوئی نئی چیز ڈسکور کروں، میں کوئی نئی چیز کروں، میں کچھ اپنی فطرت سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز کروں جو میں نے کبھی کی نہیں ہے. چیلنج کرتا ہے پھر اپنے آپ کو. تو اوبویسلی اس فطرت کے حساب سے ایک لمٹ ہے جو کہ انسان کے اندر ہے. لیکن جس طرح قرآن کا آغاز کیا گیا ہے سورہ الفاتحہ سے اور اس کی 3 آیات میں، جو اگر ہم صرف اس کو ویژولائز ہی کریں، ان 3-4 جو پہلی آیت کو، تو آپ ویژولائز کر کے جب آپ پڑھیں تو آپ کا ایک تو ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ ہوگی. کیونکہ آپ اوبویسلی جتنے بھی ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایمان کا جو ایک تازگی ہوتی ہے یا ایمان کی جو ایک مٹھاس ہوتی ہے وہ کیسے فیل کی جاتی ہے. اور زندگی میں کبھی کبھی آدمی کو آئی تھنک اس سے گزرتا ہے جب وہ پیک پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان میں جب آپ ہوتے ہیں تو اوبویسلی ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے. بالکل. اگر یہ جو صرف سورۃ الفاتحہ جو ہے نا نماز میں جی اسی طرح ایک تصور میں، خیال میں ڈوب کر پڑی جائے نا، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو بھی بندہ یاد کر رہا ہو، اس کے دل کے گہرائیوں سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں اور وہ معنی بھی ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں آ رہے ہوں، تو پھر یہ والی کیفیت جو ہے نا حاصل ہو سکتی ہے. اب ہم بے شک ہم گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد میں پڑھ رہے ہوں، تو کسی بھی چاہے کوئی میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہم جو ہے نا اپنے دماغ کو غیر حاضر کر کے، جیسے روٹین میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت سے نکل کے تو کنسنٹریٹ کر کے، ٹھہر کے، رک کے، معنی پہ غور کر کے جب ہم پڑھیں گے تو پھر وہ جو ٹیسٹ آپ کہہ رہے ہیں نا سویٹنس، وہ مٹھاس پھر لازمی ہر مومن، ہر مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. ویری گڈ نمائر صاحب. لسنرز، امید ہے کہ آپ کو اس جواب کا کافی اچھا جواب لگا ہوگا آپ کو نعمانی صاحب کا، اور امید ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سب کو اس طرح سے نماز پڑھنے اور اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اب چلتے ہیں نمائی صاحب آیت نمبر 4. اچھا میں ذرا تھوڑا سمرائز کر دوں. آپ نے جو بک میں لکھا ہے آیت 1 سے 3 معرفت رب اور شعور کائنات، تو دس از دی کنکلوژن. آیت نمبر 4 وہ ہے جی شعور ذات اور شعور عبادت. تو اس پہ بھی اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں اور ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے. 106.2 FM سلام ریڈیو پہ ہم پیغام قرآن کے ساتھ آج حاضر ہیں، اور سورہ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پہ جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے حافظ محمد رشید نعمانی صاحب کے ساتھ. جی، تو جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو پال رہا ہے اس کائنات کو. جی. اور پھر یہ کہ یہ کائنات مستقل نہیں ہے، عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا. تو یہ اصل میں پہلی 3 آیات کا ایک مفہوم ہے. اب چونکہ 7 آیات ہے تو اب جو چوتھی آیت ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے، درمیان میں ہے.
تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جمع کا صیغہ شروع ہو جاتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب مل کر صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دراصل اس کے اندر جو ہے نا وہ دو باتیں ہیں، ایک ہے عبادت، ایک ہے استعانت۔ جی، تو عبادت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ تین مفہوم ہیں۔ ایک تو کسی کی عظمت اور جلال کی وجہ سے اس کے سامنے جھک جانا، جی، اس کی ہائر اتھارٹی کو مان لینا۔ جی، دوسرا یہ ہے کہ اس کی عظمت کی وجہ سے یا اس کی نعمتوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کے سامنے کچھ مراسم عبودیت یعنی عبادت کے طور طریقے، جیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، لائن میں کھڑا ہونا، یہ عبادت کے یا احترام کے طور طریقے ہیں، جی، یہ کرنا۔ اور تیسرا پھر یہ کہ جو وہ حکم دے، جو آقا ہے جس کی ہم بندگی اور غلامی کر رہے ہیں، اس کے حکم کو دوڑ دوڑ کے دل کی خوشی سے ان کو ماننا اور ان کو کرنا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، یعنی اس کی عظمت، اور دوسرا کچھ فزیکل جسمانی جو ہے نا وہ اظہار، جی، جھکنے کا یا سجدہ کرنے کا، طواف کرنے کا، اور تیسرا یہ کہ اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم کو ماننا۔ ایک جسچر بولتے ہیں جس کو، ہاں جی۔ کہ عبادت کا جسچر دینا، اور ایک آئی ایم یور سلیو، اور جھکنے کا اور سجدہ کرنے کا ہاں، جسچر آف گڈ ول جیسے بولتے ہیں، بالکل۔ جسچر آف عبادت۔ ایک تو دل کے اندر ہو گیا نا، جو ہو گیا دل کے اندر ایک فیلنگ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوس کرنا، یہ جو عظمت فیل کرنی ہے تو دل کا ایکٹ ہو گیا۔ جی، جو جھکنا ہے یہ فزیکل ایکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو اطاعت کرنا ہے یہ دراصل پوری زندگی کے اوپر مشتمل ہے، کہ آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، بزنس میں ہیں، شاپ پہ ہیں، ہر جگہ اللہ کا حکم ماننا۔ یہ گویا کہ عبادت دراصل یہ اس طرح سے کور ہوتی ہے۔ اور یہاں بیسیکلی یہ ہے کہ جیسے جب میں اور آپ اگر کوئی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو ہم ہینڈ شیک کریں گے کہ طے ہو گیا کہ آپ اتنا انویسٹ کرو گے، اتنا پروفٹ ہوگا، ساری شرائط طے ہو گئی۔ تو یہ شرائط اب طے ہو گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کریں گے۔ تو اور پھر ساتھ ہی دوسرا ہو گیا کہ وہ ایاک نستعین، استعانت بھی تجھ سے طلب کریں گے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو استعانت ہم کس بات میں طلب کریں گے؟ ایک تو اس بات میں کہ عبادت کے راستے میں جو رکاوٹیں آئیں گی، کبھی نفس رکاوٹ بن جائے گا، کبھی فیملی رکاوٹ بن جائے گی، کبھی کوئی جو ہے نا وہ اور باہر سے شیطان کے وسوسے رکاوٹ بن جائیں گے، یا دنیا کی محبت رکاوٹ بن جائے گی، تو اس میں بھی تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی کرائسس آئے زندگی میں، جو کہ بیمار ہو گئے، جاب چلی گئی، مالی مسئلہ ہو گیا، فیملی کا مسئلہ ہو گیا، تو اس میں وہ ہستی کے جو بغیر وسائل کے، ذرائع کے، اسباب کے، ڈاکٹر تو جو ہے وہ تو چیک کر کے گولی سے شفا دے سکتا ہے نا، میڈیسن سے۔ جی، اللہ تعالیٰ سے استعانت وہ ہے کہ وہ بغیر میڈیسن کے بھی شفا دے سکتا ہے، یہ استعانت ہے۔ تو عبادت اور استعانت دونوں ضروری ہیں، چونکہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ دعا ہو العبادہ، اس لیے یہاں عبادت اور استعانت کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ دراصل یہ ہے مجھے اپنی ذات کی پہچان کہ میں کیا ہوں، سیلف ریئلائزیشن۔ ہاں جی، سیلف ریئلائزیشن کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں کوئی آزاد و خود مختار نہیں ہوں، میں عبد ہوں یہاں، اور میں نے اسی کی بندگی کرنی ہے۔ یہ اپنی پہچان ہے اصل میں بیسیکلی۔ جب پہلے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے پہلی 3 آیات میں، جی، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو پہچانا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آیت نمبر 5 سے 7، ریئلائزیشن آف سیلف ڈیولپمنٹ، اس پہ بھی اگر آپ اپنے یہ بھی اصل میں لاجیکل ہے نا، کہ اگر آپ نے پہلے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، کائنات سے اپنے تعلق کو پہچانا، پھر آپ نے جو ہے نا وہ اپنی ذات کو پہچانا۔ جی، اب یہ ہے کہ جو آیت نمبر 5 ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ دراصل اب آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو گیا ایک مومن کے اندر کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، میں نے سکسیسفل ہونا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میں کون سا کیریئر چنوں۔ دیکھیں نا کہ جب بچے جو ہے وہ ہائی اسکول سے ہی وہ ان کے مائنڈ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، پیرنٹس بھی، ٹیچرز بھی، کہ تم نے اس کیریئر کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے دراصل اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم نے دراصل اب ایک کیریئر چننا ہے، ایک پاتھ چننا ہے، ایک راستہ چننا ہے، اور اپنی لائف کا ایک گول بنانا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے صراط مستقیم۔ اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا کا مطلب ہے کہ دکھا بھی دے اور اس کے اوپر چلا بھی دے، سبحان اللہ۔ اور وہ ہونا چاہیے مستقیم۔ مستقیم عربی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ 2 نکات کے درمیان کم سے کم فاصلہ،
یعنی شارٹیسٹ ڈسٹینس. ہاں جی، سکسیس کا جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. ہم اس سے ہٹ کے کئی شارٹ کٹ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ پھر اگلی سورۃ البقرہ میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ پورا قرآن ہے، یہ اصل میں صراط مستقیم ہے. تو یہ ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں. جو استعانت ہم نے کہا تھا نا کہ مدد مانگیں، تو مدد یہ مانگنی ہے کہ سیدھے راستے پہ ہم نے چلنا ہے. کیونکہ ہماری مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے نا وہ جنگل میں یا رات کے اندھیرے میں چل رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں کسی ویران راستے پہ ہے کہ آگے ایک جنگل ہے، تو وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے پاس نہ کوئی ٹارچ ہے نہ کوئی روشنی ہے کہ میں کہیں راستہ کو بھٹک سکتا ہے کسی وقت بھی، کسی اور پگڈنڈی پہ زگ زیگ پہ جا سکتا ہے یا کوئی اور اس کو بھٹکا سکتا ہے. تو جب اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بھٹکے، بغیر گرے کسی کھائی میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. جیسے آج کل آپ دیکھیں ہماری عام زندگی میں جو اپلائی کرتے ہیں، گوگل میپس جو ہے وہ فاسٹسٹ روٹ بتاتا ہے سب سے پہلے. بالکل. تو اوبیسلی یہ پرنسپل اپلائی تو ہو رہا ہے دنیا میں. جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں وہ اسی بیسس پہ پھر جو ہے ٹیکنالوجیز بھی نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ایک لحاظ سے فاسٹسٹ روٹ بتایا ہے اور یہ سب سے سیو ہے. اور وہ پھر اس کو اگلی آیت سے جوڑا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا. اور وہ پھر 4 کیٹیگریز ہیں، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ انسانی تاریخ میں 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جو سکسیسفل ہوئے ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، جو ہر طرح کے خطرے سے بچ کر منزل مقصود تک پہنچے ہیں، جنہوں نے گویا کہ بہترین کیریئر چوز کیے ہیں. پہلے کون ہیں؟ اس میں سے وہ انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پہ صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پہ صالحین ہیں. انبیاء تو ظاہر ہے کہ وہ کیٹیگری تو اب ختم ہو گئی ہے، کوئی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، وہ تو بات ختم ہو گئی. لیکن صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ 3 کیٹیگریز باقی ہیں. صدیقین کون ہیں؟ کہ جو تصدیق کرتے ہیں آگے بڑھ کے سب سے پہلے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے اپنا جان، مال، وقت سب کچھ قربان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو وہ صدیق ہیں جو تصدیق کرتے ہیں آگے بڑھ کے، بغیر کسی نفع نقصان کی پرواہ کیے سب کچھ لگا دیتے ہیں، کھپا دیتے ہیں. تو دوسرے پر ہیں شہداء. تو شہداء شہید کے 2 معنی ہیں، ایک گواہی دینا، اعلان کر دینا کہ یہ واقعی یہ بات سچی ہے، یہ درست ہے، اپنے عمل سے بھی، زبان سے بھی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے جان دے دینا. جیسے حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حسین ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی دین کے لیے. تو یہ ہے دراصل شہداء. یا حضرت حمزہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ ہزاروں لاکھوں شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں دی. اور صالحین جو اولیاء اللہ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے مطابق وقف کر دی. تو یہ ہے دراصل وہ پاتھ. چونکہ عربی زبان میں جو ہے نا وہ ایک لفظ طریق استعمال ہوتا ہے چھوٹے راستے کے لیے، اور صراط ہوتا ہے بڑی، جیسے ہائی وے یا موٹر وے ہم جسے کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس پہ یہ ہستیاں چلی ہیں اس سے پہلے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. چونکہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ محض جو ہے نا وہ ایک خیالی کسی چیز کے اوپر یا ایسی چیز فزیکل نہ ہو، اس پہ اس کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں جس کو آپ اگر اس پہ غور کریں تو آپ کو ایک انسپریشن پیدا ہوگی کہ یہ تو پاسبل ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جیسے پاسبل نہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے مشن دیا جاتا ہے تو لوگ پہلے ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ پاسبل. پھر ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے یا تھوڑا زیادہ انسپریشنل ہوتا ہے، موٹیویشنل ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو میں اس کو کر سکتا ہوں. اور اگر وہ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو پھر جو پوری ٹیم ہوتی ہے اس کو بھی تھوڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ ایکسپلینیشن. جزاک اللہ شیخ. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو سورہ الفاتحہ کا امید ہے لسنرز اینڈ ویورز آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. سلام ریڈیو 106.2 FM پہ پیغام قرآن کے ساتھ ہم حافظ محمد رشید نعمانی صاحب اور ان کی کتاب پیغام قرآن کی تفسیر ورڈ بائی ورڈ اور اس کی ایک تفسیر کی اور ڈیٹیلز کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے دوسرے جتنے بھی کمیونٹی ہے، مسلم امت ہے جو اردو اسپیکنگ ہے ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ یہ اردو میں پروگرام ہے، ان کو اس سے فائدہ ہو. اس کے بعد جو ہے کچھ ریفلیکشن پوائنٹس سے پہلے میرے خیال میں کچھ میں
اگر کوشچنس میں نے کچھ اس میں سے آپ نے میرے خیال میں زیادہ تر کوشچنس کے جواب تو دے ہی دیے, اتنی ڈیٹیل آپ کی ماشاءاللہ ایکسپلینیشن ہے. حمد و شکر بھی ہو گیا, صراط المستقیم بھی ہو گیا ہمارے پاس, اور بیسیکلی انعام اور ایک تحفہ. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے, اور اس پہ جو ہے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے جو کہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے جس پہ ہم عمل کر کے جو ہے نا اپنا ایک صحیح آبجیکٹو اپنے مقصد کو مقصد پہ پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ شیخ. تو انشاءاللہ اب ہم جو ہے اگلے ہفتے اسی پروگرام کے ساتھ ہر منگل کو 7 بجے پیغام قرآن جو کہ سلام ریڈیو 106.2 FM سے نشر کیا جا رہا ہے, جس میں قرآن کی تفسیر جو اور اس کا ترجمہ جو ہے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شیخ اگر کوئی کنکلوژن, اگر آپ نے کوئی, آئی تھنک ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. جزاک اللہ اگلے ہفتے بات کریں گے مزید انشاءاللہ. جزاک اللہ فار لسننگ. انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.